الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے سلسلے میں آئی تھی کہ وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کس قدر ضروری ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، تو ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور امت کے تمام کے تمام ہمارے جو اسلاف تھے وہ اسی کے پابند تھے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں وہ کسی کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ہی معنی ہی دراصل یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے جو باتیں لائے ہیں اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ائمہ، بالخصوص ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ائمہ ہیں، انہیں ائمہ اربعہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کی نصیحتیں بھی اس سلسلے میں بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے بھی اتباع کتاب و سنت کی تاکید اور ترک تقلید سے منع کیا ہے کہ ترک تقلید، امت کا ایک بہت بڑا گروہ ان بزرگوں کی تقلید میں ملوث ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے، اگر کسی کی تقلید نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، آخر ان چاروں سے پہلے بھی تو امت کے لوگ تھے نا۔ سب سے پہلے امام جو تسلیم کیے گئے ہیں، جنہیں امام اعظم بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، وہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 80 ہجری سے پہلے بھی تو لوگ تھے نا۔ اگر کسی امام کی تقلید لازم ہوتی تو وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ جواب یہ ملے گا کہ وہ کسی بھی معین امام کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، اللہ اور رسول کی اتباع و اطاعت میں زندگی گزارتے تھے۔ تو پھر ہم کیا حکم لگائیں گے؟ آیا وہ کامیاب ہیں یا ناکام؟ یقینی بات ہے کہ وہ کامیابی مانے جائیں گے، تو پھر تقلید لازم نہیں ہے، کتاب و سنت کی اتباع و اطاعت لازم ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے ایک قول کل آپ کے سامنے گزرا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ان کا دوسرا قول ہے لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول کو بغیر دلیل کے جانے اختیار کرے۔ یعنی میں نے کوئی بات کہی ہے، میں نے وہ بات کہاں سے کہی ہے، کون سی آیت سے میں نے دلیل پکڑی ہے، کون سی حدیث سے میں نے مسئلہ مستنبط کیا ہے، جب تک وہ اچھی طرح اس سے واقف نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ میں میرا قول پیش کر کے لوگوں کو فتویٰ دے۔ انہوں نے منع کیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں یوں فرماتے ہیں
حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع غدا. جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو وہ اس پر میرے قول سے فتویٰ نہ دے. اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو اس کا فتویٰ دینا حرام ہے، کیونکہ ہم بشر ہی ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم بشر ہی انسان ہیں. آج ایک بات کہتے ہیں دوسرے دن اس سے رجوع کر سکتے ہیں. یعنی آج کوئی بات درپیش آئی میں نے کہہ دی، اور جو دلائل کو دیکھا تو کہی ہوئی بات غلط نکلی تو کل ہم نے اعلان کر دیا کہ میں نے جو باتیں کل کہی تھی وہ درست نہیں تھی، بلکہ اصل بات یہ ہے. دیکھیں امام محترم نے کس طرح اپنے ماننے والوں کو تنبیہ کی کہ محض امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے، اس وجہ سے آپ آگے بڑھ کر لوگوں کو میرے قول کی دعوت نہ دیں. اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں وہی حق یا یعقوب، یہ یعقوب ابو یوسف کے نام سے معروف ہیں. یہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. کہتے ہیں لا تکتب عنی کل ما تسمع منی، کہتے ہیں یعقوب ابو یوسف تم جو کچھ مجھ سے سنتے ہو سب مت لکھ لیا کرو. فإنی أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، میں آج کوئی بات اپنی رائے سے کہتا ہوں تو کل اس سے لوٹ بھی جاتا ہوں، یعنی اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، اور کل کی کہی ہوئی بات سے پرسوں رجوع کر لیتا ہوں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آج میں کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، فوری تم نے اس کو تحریر کر لیا، اب تم اس کو ایک پکی بات سمجھ کر آگے بیان کرو گے، ایسا مت کرو. آج کوئی بات میں نے کہی ہے، ہو سکتا کل اس سے بہتر کوئی بات مجھے نظر آئے میں رجوع کر لوں، اور کل کوئی بات کہوں پرسوں رجوع کر لوں. اس لیے میری باتوں کو لکھنے میں اس طرح جلدی مت کیا کرو. یہ تمام باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں حاشیہ ابن عابدین جلد 1 صفحہ 63 پر موجود ہیں، اور اسی طرح دیگر بھی بہت سے اہل علم نے نقل کیا ہے جو الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے احناف ہیں، ان کی کتابوں میں یہ تمام باتیں درج ہیں. اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی، اگر میں کوئی بات کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف کہوں تو میرے قول کو چھوڑ دو. یہ بات بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو حجت اللہ البالغہ ہے اس کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے. بہرحال ائمہ کرام نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی کہ تم میری تقلید کرو اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کر، بلکہ ہر جگہ انہوں نے یہی فرمائی باتیں کہ جب اللہ رسول کی باتیں مل جائیں تو تم اس کو تسلیم کر لو اور میری بات کو چھوڑ دو. اور یہی انصاف کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ائمہ کرام پر رحمہم اللہ، ان سب پر اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے امت کو قرآن و سنت کی اتباع، اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہی حکم دیا. کہا صحیح حدیث مل جائے تو پھر اسی کو میرا مسلک سمجھنا، مذاق سمجھنا. اور ہم لوگ بشر ہیں، کبھی کوئی بات کہتے ہیں پھر رجوع کر لیتے ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں. الحمدللہ یہ بڑی قیمتی باتیں، ہر فرد کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. کسی معین امام کی تقلید میں اپنی زندگی نہ گنوائے، کیونکہ قبر میں اس سے یہ نہیں پوچھا جانے والا ہے کہ وہ کس امام کو مانتا تھا، کس مولوی کو مانتا تھا، بلکہ وہاں تو سیدھا سوال ہوگا من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کیا ہے.
نبی کے بارے میں سوال ہوگا، دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا اللہ اور رسول نے جو کچھ کہا ہے وہی دین ہے، وہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو قرآن و سنت سے ہم کو اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ جب کوئی آیت صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو اس پر عمل کریں، اس کے خلاف کسی کا بھی قول ہو اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں، کسی کا قول اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو ہم اور آپ تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ بڑی انصاف کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور بہت زیادہ غالی قسم کا مقلد نہ بنائے۔ تقلید سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے، متبع رسول بنائے، مطیع بنائے، موحد بنائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔